میں سرکار جابر کی بارگاہ میں جاتا ہوں. سرکار جابر فرماتے ہیں کہ میں چاند کی 14ویں رات تھی، چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں حضور کی بارگاہ میں ہو آؤں. فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا پہنچا. جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار آرام فرما رہے تھے. فرماتے ہیں کہ میں کچھ اس طرح سے سرکار کی بارگاہ میں جا بیٹھا کہ میرے سامنے چاند بھی میرے سامنے تھا، رسول اللہ کا چہرہ بھی میرے سامنے تھا. فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا، کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا. عاشق یوں کہتا ہے، کہتے ہیں فرماتے سرکار جابر فرماتے ہیں کبھی میں دیکھتا تھا اس چاند کے گھیرے کو، کبھی دیکھتا تھا رسول اللہ کے چہرے کو، کبھی دیکھتا تھا چاند کے ساتھ کالی بدلی کو، کبھی دیکھتا تھا کالی کملی کو. چاند چمک رہا تھا، نبی کا چہرہ دمک رہا تھا. میں کبھی دیکھتا تھا اس طرف، کبھی دیکھتا تھا اس طرف. تو میں نے دیکھا چاند چمک رہا ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے. چاند اگر نور ہے، مصطفیٰ کا چہرہ نور العلا نور ہے. فرماتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ پہ چھایا ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے. اور ایک اور عاشق بولا، اس نے کہا سکون قلب، بات کو مکمل کرتا ہوں. اس نے کہا سکون قلب تیرے مصطفیٰ سے ملتا ہے، اور خدا کا جلوہ حبیب خدا سے ملتا ہے. اور چاند سے اسی لیے مجھے محبت ہے، یہ میرے حضور کے نقش پا سے ملتا ہے، یہ میرے حضور کے نقش پا سے ملتا ہے. اور سرکار جابر کی بات آئی ہے تو سرکار جابر پہ ہی بات مکمل کرتا ہوں. سرکار جابر فرماتے ہیں میں سرکار کی محفل میں بیٹھا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ رب نے نہ جانے آپ کو کب بنایا. عاشق نے ترجمہ کیا، سرکار نے فرمایا حدیث تو یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ جابر تو کیا سوچ رہا میں کب بنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ہر چیز سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا. ذرا عاشق کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عاشقوں کا نرالا انداز ہوتا ہے نا. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ یہ آپ نے عید کہاں سے نکال لی، کہ تیسری عید کدھر سے آ گئی. میں نے کہا حضرت مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جمعہ عید ہے؟ انہوں نے کہا ہے. میں نے کہا کس وجہ سے ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہنے لگا بس عید ہے. میں نے کہا نہیں، آدم علیہ السلام کی ولادت جمعے کو ہے اور وصال بھی جمعے کو ہے، اس لیے جمعہ عید کہلاتا ہے. میں نے کہا آدم علیہ السلام کی ولادت اور وصال ہو تو وہ عید ہو سکتا ہے، نبی آخر الزمان نبیوں کے سردار کی ولادت ہو تو عید نہیں ہو سکتی. میرے صاحبوں یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، چھوڑیے. دو کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ بڑے مناظرے ہو گئے، بڑے آپس میں مباحثے ہو گئے، ہم دلیلیں دے دے کے تھک گئے، جس نے نہیں ماننا چھوڑ دیجئے ان کو. کہتا ہے کتنے لکھے ہے میلاد منانا؟ میں کیا چھاڑ دے، محمد رسول اللہ نے غلامہ دے نصیب وچ لکھے ہے میلاد منانا. کتنے لکھے میلاد منانا؟ میں کسنیت نصیب وچ لکھے ہے میلاد منانا. سرکار جابر فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا آقا آپ کب بنے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا اے جابر تو کیا سوچ رہا ہے میں کب بنا؟ اس وقت نہ شمس تھا نہ قمر، نہ زمین تھی نہ آسماں، نہ فلک تھا نہ تلک. اس وقت یہ ارواح نہ تھی، اس وقت یہ ارواح نہ تھی، یہ اجسام نہ تھی، یہ خلقت نہ تھی، یہ سکون نہ تھا، یہ قصبہ نہ تھا، یہ بلندی نہ تھی، یہ پستی نہ تھی، یہ عشق نہ تھا، یہ مستی نہ تھی. فرمایا جابر افضل ما خلق اللہ نوری، اس وقت یہ رب کا ظہور تھا، یہ محمد کا نور تھا. اس وقت یہ اللہ کا نور تھا، خدا کا نور، یہ مصطفیٰ کا نور تھا. اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا فرمایا. حضرات ذی وقار، عشق کی بھٹی میں پس جانے والوں، اس کریم رسول کی ایک آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. سرکار بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں آپ آرام فرما ہیں. تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، آپ میں سے
کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے میرے ہاتھ سے کوئی اگر زیادتی ہو گئی ہو, کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, تو آئیے آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, آ کے مجھ سے بدلہ لے لے. وہ میرے سرکار کے غلاموں کتنا کریم رسول ہے, ذرا غور کیجئے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں کوئی ہے جس کو میرے ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہو تو آئے مجھ سے بدلہ لے لے. ایک بوڑھا صحابی اٹھتا ہے, اٹھ کے آکاشا اس کا نام ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ, اے فلاں مارکے کے اندر آپ کے ساتھ میں تھا, آپ نے چابک مارا تھا گھوڑے کو لگنے کے بجائے وہ چابک مجھے لگا تھا, میں آج آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا میرے صحابی قریب آ جا, بلال جاؤ میرے حجرے میں وہ چابک پڑا ہے, وہی چابک اٹھا کے لے آؤ. چابک آ گیا, جب صحابہ تڑپ گئے, حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آکاشا قریب آ, مجھے مار لے, تو رسول اللہ پہ ہاتھ نہ اٹھا. حضرت عمر تڑپ گئے, مجھے مار لے. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے مار لے. مولا علی فرماتے مجھے مار لے. حسن و حسین ننھے بچے, آکاشا بابا جی آپ ہمیں مار لے, ہمارے بابا جی کو کچھ نہ کہیں, ہمارے نانوں کو کچھ نہ کہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, کوئی کسی کا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, بیٹھ جاؤ, اس نے مجھ سے بدلہ لینا ہے. آکاشا قریب آ جا. آکاشا قریب آتے ہیں, قریب آ کے عرض کرتے ہیں آقا جب مجھے چابک لگا تھا میری پشت ننگی تھی, آقا نے مزمل والی چادر کو اتارا, صحابہ کی چیخیں نکل گئی, صحابہ تڑپ گئے. آقا اے آکاشا کیا کر رہے ہو؟ آکاشا نے کہا رکنا نہیں ہے, میں نے بدلہ لینا ہے. مزمل والی چادر کو اتارا, پشت ننگی کی.